السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو ہماری فصلوں کی بڑھوتری کے لیے درکار عوامل سلسلہ کی حصہ دوم ہے۔ اس حصہ میں ہم مٹی کی طبی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ مٹی کی طبی خصوصیات کا حصہ اول اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے۔ مٹی کی خصوصیات جن کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے وہ ہے مٹی کی تہوں کی معلومات، جس کو سوائل پروفائل کہتے ہیں۔ مٹی میں ذرات کا تناسب، اس کو سوائل ٹیکسچر کہا جاتا ہے۔ مٹی کے ذرات کی ترتیب، اس کو سوائل سٹرکچر کہا جاتا ہے۔ پانی جذب رکھنے کی صلاحیت یعنی کہ واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ہے۔ نامیاتی مادہ کی مقدار آرگینک میٹر ہے۔ مٹی کی کثافت سوائل ڈینسٹی ہے۔ مٹی کی تیزابیت اور حساسیت یعنی کہ سوائل کی پی ایچ ویلیو۔ مٹی میں نمکیات کی مقدار یعنی کہ سلینٹی۔ مٹی میں سوڈیم کی مقدار یعنی کہ مٹی کی یہ خوبی کہ وہ اس میں سوڈیم کی زیادتی ہے یا کہ وہ سوڈیم نارمل اس کے اندر موجود ہے، یہ بھی زمین کی کردار پر اور اس کی خوبیوں پر خاطر خواہ اثرات رکھتی ہے۔ اس تصویر کی مدد سے ناظرین ہم آپ کو مٹی کی تہوں کی بنیادی معلومات کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ یہ تصویر ہمیں جو لیفٹ سائڈ پر تصویر ہے وہ سائل پروفائل کے کنسیپٹ یعنی کہ بنیادی نظریہ کو بآسانی جان سکتے ہیں۔ عموماً سب سے اوپر والی تہہ میں نامیاتی مادہ کے اثرات یا خصوصیات ہونے کی وجہ سے ہمس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد والی تہہ کو ٹاپ سائل کہتے ہیں۔ مزید نیچے جائیں تو کم زرخیز یا پتھریلے اجزاء پائے جاتے ہیں، اس کو سب سائل کہا جاتا ہے، اور اس سے نیچے والی تہہ کو بیڈ راک بھی کہا جاتا ہے، ویدرڈ راک بھی کہتے ہیں، اور سب سے نیچے والی تہہ کو بیڈ راک کہا جاتا ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ تہہ پائی جاتی ہے اور ضروری نہیں یہ تہہ ہر جگہ پر موجود ہو۔ دائیں جانب والی تصویر حقیقی فیلڈ کے کراس سیکشنل ویو کی لی گئی ہے، جس میں سب سے پہلی تہہ جو کہ ہلکے براؤن رنگ والی ہے، اس میں یہ ٹاپ سائل ہے۔ اس کا نسبتاً گہرا رنگ نامیاتی مادہ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، اور مزید نمی کی موجودگی بھی رنگت کو گہرا ظاہر کرنے کا سبب ہوتی ہے۔ زراعت سے منسلک احباب اپنے کھیتوں میں اس عمل کو بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ نمی والی یا وتر والی زمین کی رنگت خشک مٹی کی رنگت کے مقابلے میں نسبتاً گہرا رنگ ظاہر کرتی ہے۔ مٹی میں نامیاتی مادہ کی موجودگی کا مشاہدہ خشک مٹی سے کرنا چاہیے، کیونکہ گیلی مٹی دیکھنے میں ویسے ہی گہرا رنگ ظاہر کرتی ہے اور مٹی کی خصوصیات جانچنے میں غلطی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے نیچے والی تہہ جو کہ سفیدی مائل رنگت ظاہر کر رہی ہے، جس پر ابھی آپ لوگ کرسر کو دیکھ سکتے ہیں، اس تصویر میں اس کی تہہ کی کثافت یعنی کہ بلک ڈینسٹی اوپر والی تہہ سے زیادہ ہے، جو کہ پانی کے جذب ہونے اور جڑوں کی بڑھوتری کے لیے رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ پیلے رنگ کی ایک لیئر یا تہہ دے سکتے ہیں، جس کو ابھی کرسر جس کے اوپر میں سلائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ بآسانی اس تہہ کو پہچان سکیں۔ یہ پیلے یا زرد رنگ والی تہہ اس جزء کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس تہہ میں شدید ہارڈ پین یا سخت تہہ موجود ہے، جس میں پانی کی سرائیت یا جڑوں کی بڑھوتری تقریباً ناممکن ہے۔ کچھ پودے جن کی جڑوں میں سخت تہہ میں سرائیت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، صرف وہی فصل کی جڑیں اس قسم کی تہہ میں سے گزر سکتی ہیں۔ چوتھے نمبر والی تہہ جس میں نمی بقدر احسن یعنی کہ سیچوریٹڈ کنڈیشن ظاہر ہو رہی ہے، یہ واٹر ٹیبل کو ظاہر کر رہی ہے۔ ہر جگہوں پر تہوں کی نوعیت اور تعداد مختلف ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد بنیادی معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ زراعت سے منسلک احباب فصل کی بڑھوتری کے عوامل میں ان عناصر کو مد نظر رکھیں اور فصل کی بجائی کے وقت زمین کی تیاری پر خاطر خواہ توجہ دیں۔ اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ موافق حالات میں جڑوں کی بڑھوتری کی صلاحیت۔ اس سلائیڈ میں زمین کی تہوں کے کردار کو جڑوں کی بڑھوتری سے منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائیں طرف الفا یا لوسن کی فصل کی تصویر ہے۔ اگر مسامدار اور موافق حالات زمین میں لوسن کاشت کریں تو اس کی جڑیں عمودی سمت میں 9 فٹ اور افقی سمت میں 3 فٹ تک سرائیت کر سکتی ہیں، اور اگر وہاں پر زمین غیر موافق ہوگی تو جڑوں کی بڑھوتری وہاں پر نارمل نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے فصل کی پیداوار پر بھی
منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ درمیان والی تصویر مکئی کی فصل کی جڑوں کی بڑھوتری جو کہ آئیڈیل کنڈیشن کی زمین کے اندر آبزرویشن کے لیے یعنی کہ تجرباتی طور پر اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ آئیڈیل کنڈیشن میں سوائل میں کارن کی جو فصل ہے، مکئی کی جو فصل ہے، اس کی بڑھوتری جو ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ 100% موزوں حالات میں مکئی کی جڑیں عموداً 8 فٹ اور افقاً بھی 8 فٹ تک ہی بڑھ سکتی ہیں۔ آلو کی فصل کی جڑوں کی بڑھوتری 100% موزوں زمین میں عموداً 4 فٹ اور افقاً 5 فٹ تک بڑھ سکتی ہے، جس کو آپ دائیں طرف والی اوپر والی تصویر سے آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں۔ اور 5ویں تصویر میں چقندر کی جڑوں کا جائزہ بآسانی لیا جا سکتا ہے۔ دائیں تصویر میں موزوں مٹی کی حالت میں جڑوں کی بڑھوتری کا موازنہ سخت تہ والی مٹی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بائیں طرف والی تصویر میں جڑوں کی بڑھوتری 2 فٹ اور 4 فٹ کی گہرائی پہ موجود کلے سخت تہ کی وجہ سے محدود ہے۔ بائیں طرف والی تصویر میں جڑوں کی بڑھوتری 2 فٹ اور 4 فٹ پر، یہ جیسا کہ آپ کرسر سے ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈارک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر کلے کنٹینٹ موجود ہیں، اور جب جڑوں کو بڑھوتری میں رکاوٹ ہوتی ہے تو پھر ان جڑوں میں کا پھیلاؤ یا ان کی جسامت میں کمی واقع ہوتی ہے، جس سے فصل کی پیداوار پر بھی خاطر خواہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا زمین کی ان تہوں کا جاننا زراعت سے منسلک احباب کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اپنے کھیت میں اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اچھی پیداوار کے لیے موافق حالات پیدا کرنے چاہیے۔ اور یہ تصاویر USAID مینول سے لی گئی ہیں، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ اس پہ آبجیکٹ کریں کہ یہ چیز پاسیبل نہیں ہے اور یہ صرف انفارمیشن کی حد تک ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو سائنٹسٹ کی ریسرچ پر تھوڑا اعتماد کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ آپ کے کھیت میں آپ کی فصل کس طرح سے پرفارم کر رہی ہے، جبکہ آئیڈلی اس کی صلاحیت کتنی ہے۔ گہرائی کے لحاظ سے جڑوں کی پانی اور خوراک جذب کرنے کی صلاحیت اس سلائیڈ کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جڑیں اپنی ٹوٹل لمبائی میں سے 40% پانی اور خوراک پہلے 1/4 حصے میں سے حاصل کرتی ہیں، جبکہ 30% پانی اور خوراک دوسرے 1/4 حصے سے حاصل کرتی ہیں، اور 20% پانی اور خوراک تیسرے 1/4 حصے سے حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح 10% پانی اور خوراک چوتھے 1/4 حصے سے حاصل کرتی ہیں۔ جڑوں کی کل گہرائی میں پانی اور خوراک کی یکساں تقسیم مٹی کے ذرات کے تناسب اور مٹی کے ذرات کی ترتیب پر منحصر ہے۔ زمیندار بھائیوں کے لیے اس خوبی کی معلومات بہت ضروری ہے، جس کے لیے ایک الگ ویڈیو پبلش کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ سلائیڈ میں ہم مٹی کے ذرات کی مقدار کے تناسب کی بنیاد پر مٹی کی اقسام کی درجہ بندی کے بارے میں جانیں گے۔ سوائل ٹیکسچر یا مٹی میں ذرات، ریت، بھل اور چکنی مٹی یعنی کہ سینڈ، سلٹ اور کلے کا تناسب ہی اس خوبی کا تعین کرتا ہے کہ زمین میں مساموں کی تعداد کیا ہوگی، پانی کو جذب رکھنے کی صلاحیت کیا ہوگی، اور خوراکی اجزاء یعنی کہ کھادوں کو جذب رکھنے کی صلاحیت کا تعین بھی سوائل ٹیکسچر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ سوائل ٹیکسچر یا مٹی کے ذرات کا تناسب اور نامیاتی مادہ کی مقدار کی معلومات فصل کی پیداوار کی پلاننگ کے لیے بہت کارآمد معلومات ہوتی ہیں، کیونکہ ریتلی زمین میں پانی اور کھادوں کے اجزاء کو جذب رکھنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ ریتلی زمین زیادہ اور بڑے سائز کے مساموں کی وجہ سے پانی زیادہ دیر تک جذب نہیں رکھ سکتی، اور ریت کے ذرات پر اکثر کوئی چارج نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے غیر نامیاتی مادہ یا مصنوعی کھادوں کے اجزاء کو جوڑ کر رکھنے یا جذب رکھنے کی صلاحیت اچھی پیداوار کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر مٹی میں بھل یعنی کہ سیلٹ اور چیکنی مٹی یعنی کہ کلے کی مقدار درمیانہ درجہ میں ہو تو زمین کی پانی اور خوراکی اجزاء جذب رکھنے کی صلاحیت ریتلی زمینوں کے مقابلہ میں بہت بہتر ہوتی ہے اور اچھی پیداوار کا باعث بنتی ہے۔ آپ ناظرین کو اسکرین پر 3 قسم کے سوائل ٹیکسچر نظر آ رہے ہیں۔ یہ بنیادی قسم کے 3 ٹیکسچر ہے، جس میں سینڈی کیٹیگری کی سوائلز، جس میں لوم کیٹیگری کی سائل اور کلے تیسرے درجے میں دائیں جانب آپ کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر زمین کے اندر تجزیہ کرنے پر
یہ جار آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ 100 گرام مٹی جو ہے وہ آپ پانی میں حل کرنے کے بعد اپنے جار کو، بیسیکلی یہاں پہ میئرنگ سلنڈر استعمال ہوتا ہے، اس میں اچھے طریقے سے مکس کریں اور 24 گھنٹے کے لیے ان ذرات کو سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ تو میئرنگ سلنڈر کے اوپر پہلے ہی اسکیل بنا ہوتا ہے، تو اس کی مدد سے آپ اپنے مٹی کے نمونے کے اندر اس کی پرسنٹیج کو پہچان کر اپنی مٹی کی قسم کو جان سکتے ہیں کہ آپ کی مٹی کن خوبیوں کی حامل ہے۔ اگر مٹی کے اندر ریت کی مقدار 80 سے 100% ہو، سلٹ کی مقدار یعنی کہ بھل کی مقدار 0 سے 10% ہو اور کلے کی مقدار 0 سے 10% ہو تو وہ سینڈی قسم کی سوائل سے اس کا تعلق ہے، فیملی سے۔ اور اگر سینڈ 25 سے 50% ہو، سلٹ 30 سے 50% ہو، کلے 10 سے 30% ہو تو آپ کی مٹی کا تعلق لوم قسم کی مٹی کی فیملی سے ہوتا ہے۔ تیسرے درجے پر کلے کیٹیگری کی جو سائلز ہیں اس میں سینڈ کی پرسنٹیج 0 سے 45% اور سلٹ یعنی بھل کی اس میں مقدار 0 سے 45% ہو سکتی ہے اور کلے کی مقدار 50 سے 100% تک ہو سکتی ہے۔ یہ ہے سوائل کی بنیادی درجہ بندی ان میں موجود ذرات کے تناسب کی بنیاد پر۔ مٹی کے ذرات کے مقدار کے تناسب کی بنیاد پر مٹی کی اقسام کی درجہ بندی، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس کو سوائل ٹرائنگل کہتے ہیں اور ہمارے ایگریکلچر میں اریگیشن انجینئرنگ سائنس کے تحت مٹی کو 3 کے بعد 12 قسم کی مٹی کی کلاسیفیکیشن میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ اس سوائل ٹرائنگل سے جان سکتے ہیں۔ سلٹ ہے، سلٹ لوم ہے، لومی سوائل ہے، سینڈی لوم ہے، لومی سینڈ ہے، سینڈ ہے، سینڈی کلے لوم ہے، کلے لوم، سلٹ لوم، سلٹی کلے، کلے کیٹیگری اور سینڈی کلے قسم کی سائلیں بنیادی طور پر اریگیشن انجینئرنگ میں کلاسیفیکیشن پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہی کلاسیفیکیشن یعنی کہ 12 قسم کی سوائل، اگر آپ کو اپنی سوائل کا بنیادی کلاسیفیکیشن یا بنیادی اس کی خصوصیات جاننا ہوں گی تو پہلے اس کو قسم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں مٹی کے ذرات کی ترتیب یعنی کہ سوائل سٹرکچر، اردو میں اس کو مٹی کے ذرات کی ترتیب کے مطابق درجہ بندی کہتے ہیں۔ اس میں درجہ بندی کے حوالے سے پہلا جو کہ بائیں طرف اوپر والا آپ کو ڈبہ نظر آ رہا ہے، خانہ نظر آ رہا ہے، اس میں گرینولر قسم کی سوائل ہے اور دوسری یعنی کہ اس کو انگلش میں بلاکی یا آپ سادہ زبان میں وٹے کی صورت میں بلاک کی صورت میں بھی سوائل ہوتی ہے۔ تیسرے درجے پر کالم کی صورت میں جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں سیخ کے خانے میں، اس کو انگلش میں پرزمیٹک سٹرکچر کہتے ہیں، اور چوتھے خانے میں جو کہ ڈی سے جس کا نام ظاہر کیا گیا ہے اس کو پلیٹی یا میسیو سٹرکچر کہا جاتا ہے۔ مٹی کے ذرات کی ترتیب کی معلومات کسان کو پانی کی عمودی ترسیل کا اندازہ لگانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ دانے دار مٹی کے جا کی ترتیب پانی کی عمودی ترسیل کے لیے سب سے موزوں ہے، دوسرے نمبر پر بلاکی یا کالم یا پرزمیٹک ترتیب کی مٹی پانی کی عمودی ترسیل کے لیے موزوں ہے، تیسرے درجے پر پلیٹی یا میسیو جو کہ ڈی خانہ میں آپ کو اس کے طے نظر آ رہی ہے، ترتیب والی مٹی پانی کی عمودی ترسیل کے لیے گنی جاتی ہے، یہ تیسرے درجے میں شامل کی جاتی ہے۔ اس قسم کی ترتیب کے لیے پانی کی عمودی ترسیل بہت مشکل ہوتی ہے اور فصل کی بڑھوتری کے لیے غیر موزوں حالات پیدا کر سکتی ہے۔